بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا 49واں باب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب اجرائی احکام الناس علی الظواہر وسرائرہم الی اللہ تعالی، لوگوں کے ظاہری حالات پر احکام نافذ کرنا اور ان کے باطنی احوال کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کا بیان۔ امام نووی رحمہ اللہ اس باب کے تحت پہلے قرآن پاک کی آیت کو ذکر کرتے ہیں اور پھر ان احادیث کو ذکر کریں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں ہوں گے کہ اگر کوئی ظاہراً اسلام قبول کر لے تو اس کے اسلام کو قابل سمجھنا چاہیے اور اس کے ظاہر ہی پر احکام جاری کرنے چاہیے۔ تو پہلے قرآن پاک کی آیت ہے، قال اللہ تعالی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگے اور زکوٰۃ دینے لگے تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے اور ظاہراً اس کے اعمال اسلام کے مطابق ہوں تو بس اس پر مسلمان ہونے کا فتویٰ جاری کر دو، کیونکہ تم نے تو اس کے ظاہر کو دیکھنا ہے، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ ہاں، اگر وہ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے اور ان میں کوئی علامت اسلام کی بھی نہ پائی جائے تو پھر اس کو مسلمان نہ کہو۔ اگر وہ منافق، اگرچہ وہ منافق بھی ہو لیکن اسلام کے جو اعمال ہیں وہ کر رہا ہو تو پھر بس اس کے ظاہر ہی کو دیکھو۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ نماز قائم کریں اور وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ ایسا کر لیں گے تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال کو محفوظ کر لیں گے اور سوائے حق کے اسلام کے، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، یعنی مجھے یہ حکم دیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جنگ کروں، جہاد کروں، کیونکہ زمین جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی ملکیت ہے اور ساری زمین میں اللہ ہی کا نظام ہونا چاہیے۔ تو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ پاک انبیاء کو بھیجتے ہیں اور انبیاء کا یہی فرض ہوتا ہے کہ ہر طرح سے ہر ممکن کوشش کر کے زمین میں ایک اسلامی معاشرہ بنائے، ایسا اسلامی معاشرہ جس میں شریعت پر پورا عمل ہو۔ پھر وہ لوگ جو اس معاشرے کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس معاشرے کے خلاف چلیں، تو اب ان سے جہاد کیا جائے، کیونکہ وہ اللہ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی اس معاشرے کو ختم نہ کرے اور مسلمان بھی نہیں ہو رہا لیکن مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں دے رہا تو اس صورت میں بھی مسلمان جو ہیں پھر ان سے جنگ نہیں کریں گے۔ تو اس کا جو حکم ہے وہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی جزیہ دے دے تب بھی مسلمان اس کی جان مال کی حفاظت کریں گے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الا بحق الاسلام، بحق الاسلام سے مراد یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب وہ زکوٰۃ بھی دیں گے، اور دوسری یہ بات کہ اگر انہوں نے ناجائز قتل کر دیا تو قصاص بھی دیں گے، یعنی پھر ان کی جان مال کی حفاظت نہیں ہوگی، وگرنہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اب ان کی جان مال کی حفاظت ہوگی۔ اور دوسری روایت میں یہ کہ جب وہ جزیہ وغیرہ یعنی ٹیکس دے دیں تو تب بھی ان کی جان مال کی حفاظت ہوگی۔ لیکن اگر وہ مسلمانوں کے آڑے آ رہے ہیں، مسلمانوں سے جنگ کریں، تو پھر مسلمان بھی ان سے جنگ کریں گے۔ تو اس میں بھی دیکھیں یہ فرمایا کہ میں ان سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ یہ گواہی دیں۔ گواہی اب وہ خواہ اوپر سے بھی دیں گے، یعنی اوپر سے کریں، دل میں چاہے ان کے اسلام نہ ہو تب بھی ان کی گواہی جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ وعن ابی عبداللہ طارق بن اشیم رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، رواہ مسلم۔ روایت ہے حضرت ابو عبداللہ طارق بن اشیم رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کیا، تو اس کا مال اور خون حرام ہو گیا اور اس کے باطن کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ اس حدیث کے راوی، ان کا نام طارق، کنیت ابو عبداللہ اور والد کا نام اشیم تھا۔ یہ کوفہ کے رہنے والے تھے اور ان سے جو احادیث مروی ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ ان سے 4 احادیث منقول ہیں، بعض نے اس سے کچھ کم اور بعض نے کچھ زیادہ اس کی تعداد بتائی۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہے اور وہ کفر کی اس تمام باتوں سے انکار کر رہا ہے تو اس شخص کے ایمان کا اعتبار کیا جائے گا، اس شخص کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا، تو اب وہ تمہارا اسلامی بھائی ہی ہے، تو اس کی جان مال کی ایسے ہی حفاظت ہوگی جس طرح کے دوسرے مسلمانوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور اس کے جو باطنی احوال ہیں، یعنی اس کا جو باطن ہے اس کا ذمہ اللہ کے سپرد ہے، اس کے بارے میں تم زیادہ تحقیق نہ کرو بلکہ اللہ کے سپرد اس کے باطن کو کرو اور اس کے ظاہر کے ایمان جو ہے اس کو ہی قبول کرو۔ وعن ابی معبد المقداد بن اسود رضی اللہ عنہ قال قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان لقیت رجلا من الکفار فاقتتلنا فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها ثم لأذ مني بشجرة فقال اسلمت لله اقتلته يا رسول الله بعد ان قالها فقال لا تقتلوا فقلت يا رسول الله قطع احدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال لا تقتلوا فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، متفق علیہ۔ حضرت ابو معبد مقداد بن اسود رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ فرمائیں اگر میری ملاقات کسی کافر سے ہو جائے، ہم آپس میں لڑیں، وہ میرے ہاتھ کو تلوار سے کاٹ دے، پھر میرے وار سے بچنے کے لیے ایک درخت کی پناہ لے لے اور کہے میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا، یا رسول اللہ اس کے الفاظ کہنے کے بعد میں اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے قتل نہ کر۔ اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے تو میرا ہاتھ کاٹ ڈالا اور اس کے بعد اس نے اسلام لانے کے کلمات کہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اگر اس کو قتل کرے گا
تو وہ تیرے اس مرتبے پر ہو جائے گا جس پر تم اس کے قتل سے پہلے تھے، اور تم اس کے اس مرتبے پر ہو جاؤ گے جس پر وہ اس کلمے کے کہنے سے پہلے تھا جو اس نے کہا۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں، اس حدیث کے راوی ان کا نام مقداد ہے، مقداد، اور ان کی اور ابو الاسود کنیت ہے۔ والد کا نام عمر تھا۔ اسود مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خاندان نے اسود بن عبد یغوث خاندان سے حلیفانہ تعلق پیدا کر لیا۔ اس کی وجہ سے مقداد بن عمر کی بجائے مقداد بن اسود مشہور ہو گئے۔ ابتدائی اسلام ہی میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں سے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے۔ حق بات کہنے میں وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک تابعی نے کہا، کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا۔ اس پر مقداد ناراض ہوئے۔ فرمایا، بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے تھے جن کو ایمان لانے کی توفیق نہ ملی۔ معلوم نہیں تمہارا شمار کن میں ہوتا۔ تم لوگوں کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بغیر امتحان اور آزمائش کے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے تم مستفیض ہو رہے ہو۔ ان کی وفات 33 ہجری میں ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور مقام صرف میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ جنت البقیع میں یہ مدفون ہوئے اور اس وقت ان کی عمر 70 سال تھی۔ ان سے تقریباً 42 احادیث منقول ہے۔ اس حدیث میں یہ فرمایا کہ دیکھیں، صحابی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میدان جنگ ہے اور کسی کافر نے میرا ایک جسم کا حصہ بھی کاٹ دیا، میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس کے بعد جب میں اس پر وار کر رہا تھا، جب وہ میری زد میں آیا تو اپنی جان بچانے کے لیے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو کیا ایسے اسلام کو مانا جائے گا؟ کیا اس اسلام کا اعتبار ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی اس کا اعتبار ہوگا۔ اب تم اسے قتل نہ کرو کیونکہ اب وہ ہمارا اسلامی بھائی بن گیا۔ تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب اگر تم قتل کرو گے فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَن تَقْتُلَ، یعنی اب تم قتل کرو گے تو تم نے کسی کافر کو قتل نہیں کیا بلکہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا۔ پہلے تمہارے لیے اس کا قتل کرنا جائز تھا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے مرتبے میں ہو جائے گا، تم اس کے، اس کا مطلب یہ کہ پہلے تمہارے لیے اس کا قتل کرنا جائز تھا اور تمہارے قتل کرنے پر ثواب تھا، لیکن اب تم اس کو قتل کرو گے تو تمہارا قتل کرنا ناجائز ہو گیا اور تمہیں اس کے اس قتل پر گناہ ملے گا۔ اس میں یہ تو نعوذ باللہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ تم کافر جیسے وہ تھا اس رتبے میں ہو گئے، بلکہ یہ ہے کہ تم سے ایک گناہ ہو جائے گا، ایک فسق و فجور ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اب تم اس کو قتل نہ کرو، یعنی اس کے ظاہر کا ہی اعتبار کرو۔ اور دوسرا اس کا یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح کے پہلے تمہارے لیے اس کا قتل کرنا جائز تھا، اب اس کے وارثوں کے لیے تمہارا قتل وارثوں کے لیے جائز ہو گیا کہ وہ تمہیں قتل کر دے اس کے بدلے، کیونکہ ایک مسلمان کا تم نے قتل کر دیا۔ دیکھیں اس میں بھی کتنا صراحتاً بتایا گیا کہ اس طرح کے بھی اگر حالت ہو تب بھی ظاہری لفظوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے جان بچانے کے لیے ایسے کہا یا یہ وغیرہ، یعنی اس کی تحقیق نہیں کی جائے گی۔ ظاہراً کوئی اسلام قبول کر لے تو فوراً اپنے ہاتھ کو روک لینا چاہیے اس کو نقصان دینے سے۔ اب اس پر تمام وہ احکام جاری ہوں گے جو ایک مسلمان پر جاری ہوتے ہیں، اور اس کی تحقیق نہیں کی جائے گی۔ اس کے تمام جو باطنی جو اس کی باطن جو ہے اس کو اللہ کے سپرد کیا جائے گا۔ وَمَعْنَا إِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ أَيْ مَعْصُومُ الدَّمِ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ، یعنی اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا خون محفوظ ہو گیا۔
ومعنی انکا بمنزلتہ ای مباح الدم بالقصاص لورثتہ لا انہ بمنزلتہ فی الکفر واللہ اعلم، یعنی قصاصاً اس کے وارثوں کے لیے تجھے قتل کرنا درست ہوگا، یہ مطلب نہیں کہ تم کافر ہو جاؤ گے، واللہ عالم۔ اس میں اسی کی وضاحت بیان کی گئی، جیسے کہ ہم نے پہلے تشریح میں بتا دیا کہ وہ تیرے مرتبے پر ہوں گے اور تو اس کے مرتبے پر۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے جس طرح وہ کافر تھا، نعوذ باللہ اب تم کافر ہو گئے، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پہلے تمہارے لیے یہ جائز تھا کہ تم اس کا قتل کرو، اسی طرح اب ان کے لیے یہ جائز ہو گیا، اس کے وارثوں کے لیے جائز ہو گیا اب تمہارا قتل کرنا، کیونکہ تم نے ایک مسلمان کا قتل کیا تو اب قصاص میں تمہارا بھی قتل کیا جائے گا۔ یہاں پر جو ہے وہی جو ہم نے پہلے تشریح میں کہا، سارا وہی بیان کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم نے کسی کی کھوج کرید نہیں کرنی، کسی کے باطن کے بارے میں باطن کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرنی کہ کیا یہ دل سے مسلمان ہوا یا اوپر سے مسلمان ہوا، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ ظاہراً اسلام کے اعمال کر رہا ہے، کوئی اسلام کے خلاف کام نہیں کر رہا، خواہ وہ منافق بھی کیوں نہ ہو، ہم اس کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس نے کھلم کھلا اسلام کی مخالفت کی تب ہم اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں، ورنہ باطن کا جو معاملہ وہ اللہ کے سپرد کریں گے اور اس کے ظاہری الفاظ کو ہم دیکھیں گے، اس کے مطابق ہی اسے مسلمان ہی سمجھیں گے۔ تو اللہ پاک نے ہمارے ذمہ یہی لگایا کہ اس کے ظاہر کا اعتبار کرو۔ اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔